جو عمران ریاض خان صحافی ہیں، نون صحافی ہیں اور بڑی ہمت سے، بڑی دلیری سے، بڑی بہادری سے وہ انہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے اور اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. یہ ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی اگر یہ حکومت نہیں کر رہی تو کون کر رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. میں ادھر بھی تھا کل جلسے میں بھی، بار بار ایک سوال ہوتا تھا، وہ کون تھا جو عمران ریاض خان صحافی ہیں، نون صحافی ہیں اور بڑی ہمت سے، بڑی دلیری سے، بڑی بہادری سے وہ انہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے اور اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. یہ ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ویڈیو ریلیز کیا ان کے گھر کے باہر ایک سائڈ پہ پولیس کی گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہے. اس میں جو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں، پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں، حکومت کے جو لوگ ہیں، جب ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تو راجہ عامر عباس وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں کر رہے. بھائی اگر یہ حکومت نہیں کر رہی تو کون کر رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم سے حلف لے لیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا چیز ہے. یہ دیکھیں، یہ وہ پولیس ہے جو کھڑی ہے، گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں یہ عمران ریاض کے گھر کے سامنے، اس کی سائیڈ پہ، صرف ڈرانے کے لیے. یہ دیکھیں. اور لیکن نون لیگ والے کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں بھیجے. اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے نہیں بھیجے. میں ادھر بھی تھا کل جلسے میں بھی، بار بار ایک سوال ہوتا تھا، وہ کون تھا. تو یہ راجہ عامر عباس، یہ جس نے پھر گاڑیاں بھیجی، اگر نون لیگ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں بھیجی، تو پھر یہ کون بھیج رہا ہے سب کچھ؟ کون ہے یہ؟ ایک بڑا سوال ہے. فخر رحمان آپ جواب دے سکتے ہیں، علینا آپ جواب دے سکتی ہیں، راجہ صاحب کوئی، پورا پاکستان پوچھ رہا ہے کون ہے یہ؟ صحیح، نون لیگ والے اور کون ہو سکتے ہیں؟ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ مریم نواز کا بیانیہ چیک کر لیں، آپ وہ جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کی سٹیٹمنٹس چیک کر لیں. انہوں نے سب کو کہا ہے کہ ہم انہیں آڑے ہاتھوں لیں گے، صحافیوں کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں نا، ابھی تو نون لیگ کی حکومت آ گئی. ہمیں یاد ہے کہ جب نون لیگ کی ابھی تک حکومت نے اوتھ بھی نہیں لیا تھا تو اس قسم کے ڈائریکشن وہ پریزن وین کس نے بھیجی تھی؟ پریزن وین، اس کے بعد اور ای سی ایل میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام، جبکہ ان کی حکومت تھی، وہ کس نے ڈالے تھے؟ میرے خیال ان کے ایک لیڈر نے سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ جناب ہم تو نہیں لا رہے تھے یہ نو کانفیڈنس، کتنے لوگ آفیئر ہوئے ہیں، یہ تو جو لائے ہیں، پھر ان کا جو لائے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھگتے بھی. فخر رحمان آپ بتا سکتے ہیں یہ کون کر رہا ہے سب؟ جی سمیع صاحب، یہ تو دیکھیں نون لیگ کے اپنے رہنما اور ریکارڈ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ عدم اعتماد اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے. اچھا، یہ وہی ہیں جس کے بارے میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم تو میں تھا، لیکن پھر امریکہ کس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ہٹایا جائے؟ وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ گونج جو ہے نا وہ اسلام آباد سے ایک جڑواں شہر تک جاتی ہے، اس کو راول پنڈی کہا جاتا ہے، وہاں تک جاتی ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ سب وہی لوگ ہیں. اور یہ جس مقدمے کی آپ بات کر رہے تھے، ایمان مزاری کی بات کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، یہ وہ کھوکھلے لوگ ہیں جن کے اندر جرت ہی نہیں ہے کہ وہ آ کر سامنا کر سکے. یہ وہ لوگ ہیں جو عمران ریاض کو، سمیع ابراہیم کو، ارشد شریف کو اور اس طرح سے جتنے دیگر لوگ سوشل میڈیا پہ کمنٹ کرتے ہیں ان کو صرف ڈرائی سکتے ہیں، ان کو صرف دھمکائی سکتے ہیں. ان میں اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ آ کر فیس ٹو فیس سامنا کر سکیں. یہ اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں اور اس ملک کے نظام کو کھوکھلا کرنے والے یہی کرپٹ لوگ ہیں، سمیع ابراہیم، جن کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ دو لفظ برداشت کر سکیں. ٹھیک ہو گیا راجہ عامر عباس. لیکن یہ چیزیں جی درست، آپ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں فخر رحمان. لیکن راجہ عامر عباس، اب ڈیفینیٹلی کچھ چہرے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو طاقت کا استعمال غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ تو نہیں سمجھ سکتے، تصور کر سکتے کہ پاکستان کے ادارے، بھلے وہ پارلیمنٹ ہو، بھلے وہ عدلیہ ہو، بھلے وہ ہماری فوج ہو، بھلے وہ ہماری ایجنسیز ہوں، کہ وہ باقاعدہ جو ایک جیسا ادارہ کوئی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ڈیفینیٹلی کچھ کالی بھیڑیں ہوں گی جو ہر سیکشن میں وہ موجود ہوتی ہیں، جو یہ کام کروا کے امبیرسمنٹ کا باعث ہیں سب کے لیے. اور پاکستان کے صحافی تو ان آزادیوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ نے بالکل درست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ادارے کبھی بھی اس قسم کے وہ نہیں کریں گے، عمل میں شامل نہیں ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.